حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، گزارے لائق روزی عطا فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5164۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کر لی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5165۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5166۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5167۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5168۔ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5169۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، جبکہ مالداری تو نفس کی مالداری یعنی قناعت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5170۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں۔ چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محارم یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، تو مسلمان بن جائے گا۔ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری یعنی قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5172۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی عبادت اور اس میں بھرپور انہماک کا ذکر کیا گیا، اور دوسرے آدمی کا تقوی و احتیاط برتنے کا ذکر کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی کے ساتھ اس عبادت و اجتہاد کا موازنہ نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5173۔ حضرت عمرو بن میمون عودی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے،
اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حد سے تجاوز کر دینے والی تونگری کا انتظار کرتا ہے، یا عبادت و اطاعت سے بھلا دینے والی محتاجی کا انتظار کرتا ہے، یا خراب کر دینے والے مرض کا، یا بیہودہ گوئی کرانے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آ جانے والی موت کا، یا دجال کا۔ دجال تو پوشیدہ فتنہ ہے جس کا انتظار ہے، یا قیامت کا، اور قیامت بڑی آفت اور ناگوار چیز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5175۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہیں، ہاں البتہ اللہ کا ذکر، اللہ کے پسندیدہ اعمال اور عالم و متعلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5176۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5177۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5178۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو پسند کیا تو اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5179۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، درہم و دینار کا بندہ ملعون ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5180۔ حضرت کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے تو وہ ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنے آدمی کی مال و جاہ کی حرص اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5181۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مومن جو بھی خرچ کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، لیکن اس نے جو خرچ اس مٹی پر زائد از ضرورت کیا اس پر اسے اجر نہیں ملتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5182۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا خرچہ اللہ کی راہ میں سوائے تعمیرات کے، اس پر خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5183۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا سا قبہ دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، یہ ایک انصاری شخص کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور اسے اپنے دل میں رکھا، حتیٰ کہ جب اس کا مالک آیا تو اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے کئی مرتبہ ایسے کیا، حتیٰ کہ اس آدمی نے آپ میں ناراضی اور اپنے سے بے رخی پہچان لی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے وجہ دریافت کی اور کہا، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض محسوس کرتا ہوں، لیکن وجہ ناراضی معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا، آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی اپنے قبے کی طرف گیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے اس قبے کو نہ دیکھا تو فرمایا، قبے کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے مالک نے آپ کی بے رخی کی ہم سے وجہ دریافت کی تو ہم نے اسے بتا دیا، بس اس نے اسے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہر عمارت جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5184۔ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے اتنا مال جمع کرنا ہی کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5185۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ان تین چیزوں، رہائش کے لیے گھر، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور روٹی پانی کے سوا
کسی چیز کا حق نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5186۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو میں اللہ اور لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5187۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسد ادھر پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے دنیا سے کیا سروکار، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5188۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے وہ مومن میرے نزدیک زیادہ قابل رشک ہے جس کے پاس ساز و سامان کم ہو، نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہو، اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرتا ہو اور وہ پوشیدہ حالت میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اس کا رزق گزارے لائق ہو اور وہ اس پر صابر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹکی بجائی اور فرمایا، اس کی موت جلدی آ گئی، اسے رونے والیاں کم ہیں اور اس کی میراث بھی کم ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5189۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ وہ مکے کی وادی بطحا یا مکے کے سنگریزوں کو سونا بنا دے۔ میں نے کہا، رب جی نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک روز شکم سیر ہوں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ جب میں بھوکا رہوں تو تیرے حضور عاجزی کروں اور تیرا ذکر کروں، اور جب میں شکم سیر ہوں تو تیری حمد بیان کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5190۔ حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے متعلق کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام اطراف سے دنیا جمع کر دی گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5191۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی نے ایسا کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو تو پھر پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5192۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ڈکار لیتے ہوئے سنا تو فرمایا، اپنا ڈکار کم کر، کیونکہ روز قیامت وہ شخص لوگوں سے بہت دیر تک بھوکا رہے گا جو دنیا میں خوب سیر ہو کر کھاتا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5193۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش و امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5194۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، انسان کو روز قیامت بکری کے بچے کی طرح ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے حیات و حواس، صحت و عافیت عطا کی، میں نے تجھے خادم ملازم عطا کیے اور انبیاء و کتب نازل فرما کر تجھ پر انعام فرمایا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے اس مال کو جمع کیا اور اس کو بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑا، تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لے آتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا، تم نے جو آگے بھیجا تھا وہ مجھے دکھاؤ، تو وہ پھر وہی کہے گا، میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا، اور وہ جتنا تھا اس سے زیادہ اسے چھوڑا، لہٰذا تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لا حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5195۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا، کیا ہم نے تیرے جسم کو درست نہیں بنایا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5196۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، روز قیامت انسان کے قدم اللہ کے دربار میں برابر جمے رہیں گے، حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے: اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے کن کاموں میں ختم کیا، اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے اسے کہاں ضائع کیا، اس کے مال کے متعلق کہ اس نے اسے کہاں سے حاصل کیا اور اسے کن مصارف میں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5197۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم سرخ سے بہتر ہو نہ سیاہ سے، مگر یہ کہ تم اس سے تقوی کے ذریعے فضیلت حاصل کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5198۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتا ہے، اس حکمت کو اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے، دنیا کا عیب، اس کی بیماریاں اور اس کے علاج پر اسے بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے اس سے صحیح سلامت دارالسلام یعنی جنت کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5199۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، اس کے دل کو حسد و بغض وغیرہ سے سلامت رکھا، اس کی زبان کو راست گو بنایا، اس کے نفس کو مطمئن بنایا، اس کی طبیعت کو مستقیم بنایا، اس کے کانوں کو غور سے حق سننے والا اور اس کی آنکھ کو دلائل دیکھنے والا بنایا۔ کان اس چیز کے لیے جسے دل محفوظ رکھتا ہے قیف ہیں، اور آنکھ محل قرار و ثبات ہیں، اور اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے دل کو محافظ بنایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5200۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ عز و جل کو دیکھو کہ وہ بندے کو اپنی معصیت کے باوجود دنیا دے رہا ہے، جس معصیت کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ کوئی تدبیر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ عطا کردہ چیزوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ دیا، تب وہ متحیر و نا امید ہو گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5201۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے 1 دینار چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دینار ایک داغ دینے کے باعث۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر دوسرا آدمی فوت ہوا تو اس نے 2 دینار چھوڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دینار 2 داغ دینے کا باعث ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5202۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو ابو ہاشم رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا، ماموں جان، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ کیا کوئی تکلیف تمہیں اضطراب میں ڈال رہی ہے یا دنیا کی حرص؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی لیکن میں نے اس پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، وہ وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے لیے اتنا مال جمع کرنا ہی کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری ہو، اور میں خیال کرتا ہوں کہ میں مال جمع کر چکا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5203۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو کیا ہے کہ آپ فلاں کی طرح مال و منصب طلب نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے آگے ایک دشوار گھاٹی ہے جسے بھاری وزن اٹھانے والے پار نہیں کر سکیں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے وزن ہلکا رکھوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5204۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو پانی پر چلتا ہو لیکن اس کے پاؤں گیلے نہ ہوتے ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا دار شخص اسی طرح ہے، وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 5205۔ حضرت جبیر بن نفیر مرسل روایت بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں، بلکہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ وفات پا جائیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5206۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جس شخص نے حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، باہم فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5207۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ خیر کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کے لیے چابی یعنی کھولنے والا بنا دیا اور شر کو بند کرنے والا بنا دیا، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ نے شر کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5208۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے کسی مال میں برکت نہ رکھی جائے تو وہ اس مال کو پانی اور مٹی یعنی تعمیر پر صرف کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5209۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعمیرات کے سلسلے میں ارتکاب حرام سے بچو کیونکہ وہ خرابی کی اساس ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5210۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5211۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ فرماتے ہوئے سنا، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کی جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل و بنیاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5212۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اسے حسن سے مرسل روایت کیا ہے، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5213۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق خواہش نفس اور طول آرزو کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ خواہش نفس حق سے روکتی ہے جبکہ طول آرزو آخرت بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا غیر محسوس طریقے سے چلی جا رہی ہے جبکہ آخرت اسی طرح چلی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہے۔ تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، عمل کرتے رہو، کیونکہ آج تم دار عمل میں ہو اور کوئی حساب نہیں، اور کل دار آخرت میں ہوگے اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5214۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5215۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، سن لو، دنیا ایک حاضر مال ہے، نیک بھی اس سے کھاتا ہے اور فاجر بھی۔ سن لو، آخرت ایک اٹل حقیقت ہے، اس وقت قادر مطلق بادشاہ نیک و فاجر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سن لو، خیر مکمل طور پر جنت میں ہے، اور سن لو، شر مکمل طور پر جہنم میں ہے۔ اور سن لو، عمل کرتے رہو، تم اللہ کی طرف سے وقوع شر کے خوف سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا۔ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5216۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو، بے شک دنیا حاضر مال ہے، ہر نیک و فاجر اس سے کھاتا ہے، آخرت اٹل حقیقت اور سچا وعدہ ہے، عادل قادر بادشاہ اس وقت فیصلہ فرمائے گا
وہ اس میں حق کو ثابت کر دے گا اور باطل کو ناپید کر دے گا۔ آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ بے شک ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5217۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر 2 فرشتے آواز دیتے ہیں۔ وہ جنوں اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق کو اپنی آواز سناتے ہیں، لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، جو مال تھوڑا اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے اعمال میں سے آگے کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں، اس نے مال میں سے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5219۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے، بے شک لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ ان پر دراز ہو چلا ہے، اور وہ آخرت کی طرف تیز چلے جا رہے ہیں، اور جب سے تو دنیا میں آیا ہے اس وقت سے تو اسے آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ رہا ہے اور آخرت کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ بے شک وہ گھر جس کی طرف تو محو سفر ہے وہ تیرے اس گھر سے جہاں سے تو روانہ ہوا ہے زیادہ قریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5220۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم راست گو کے متعلق تو جانتے ہیں، صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صاف و پاک جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم اور نہ ہی کوئی کینہ و حسد۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5221۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جب وہ تم میں ہوں تو پھر اگر تمہیں دنیا نہ بھی ملے تو کوئی حرج و مضائقہ نہیں، حفظ امانت، صدق کلام، حسن اخلاق اور حرام کھانے سے پرہیز کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5222۔ حضرت امام مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے حدیث پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، جس مقام پر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس مقام پر آپ کو کون سی باتوں نے پہنچایا؟ انہوں نے فرمایا، راست گوئی، امانت کی ادائیگی اور فضول باتوں، فضول چیز کو چھوڑ دینا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے آئیں گے، نماز آئے گی اور عرض کرے گی، رب جی میں نماز ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ صدقہ آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی میں صدقہ ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی میں روزہ ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر اسی طرح اعمال آتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا جائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج میں تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ترجمہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5224۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمارا ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اسے بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں دنیا یاد کرتا ہوں، یعنی مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5225۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے مختصر سی وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو ایسے پڑھ جیسے الوداعی نماز ہو، ایسی بات نہ کر جس کی وجہ سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5226۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت معاذ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔
جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف رخ پھیر کر فرمایا متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5227۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس کے ذریعے اس کا پتہ چل سکے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دوری، ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع، اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5228۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی عطا کی گئی ہے اور وہ کم گو ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5229۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی عطا کی گئی ہے اور وہ کم گو ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5230۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5231۔ حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5232۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے مساکین تھے جبکہ صاحب ثروت روک لیے گئے تھے، اور آگ والوں یعنی کافروں کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں باب جہنم پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5233۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5234۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5235۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی کر دی جائے اور اگر کہیں سفارش کرے تو وہ قبول کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر ایک آدمی گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی نہ کی جائے اور اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تنہا شخص اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5236۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5237۔
حضرت سعید مخبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5238۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹی اور رنگت بدلی ہوئی چربی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مدینے میں ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ آپ نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے، اور میں یعنی راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام کے وقت نہ 100 گندم ہوتی تھی اور نہ 100 کوئی اور اناج ہوتا تھا، جبکہ آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5239۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کہ تم ابھی تک اسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری 70 اصحاب صفہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک آدمی پر بھی بڑی چادر نہیں تھی، ان کے پاس یا تو ایک تہبند تھا یا ایک چادر تھی، انہوں نے اس کے کناروں کو گردنوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، ان میں سے کچھ چادریں ایسی تھیں جو نصف پنڈلیوں تک پہنچتی تھی، کچھ کی ٹخنوں تک پہنچتی تھی، اور وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اکٹھا کرتا تھا کہ کہیں اس کا سطر نہ کھل جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5241۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھ لے، اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر شخص کو دیکھو اور اپنے سے بہتر شخص کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر انعام کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو کہ آدھا دن ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5243۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین کی فوت کرنا، اور مجھے مساکین کے گروہ میں جمع فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ عائشہ، کسی مسکین کو خالی ہاتھ نہ موڑنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ عائشہ، مساکین سے محبت کرنا، انہیں قریب رکھنا، چنانچہ روز قیامت اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5244۔ اور ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساکین کے گروہ میں اٹھا تک روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5245۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو یا مدد کیے جاتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5246۔ حضرت امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مہاجر فقراء کی دعاؤں کے ذریعے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فاجر شخص کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک مہلک چیز ہے جو مرے گی نہیں، یعنی جہنم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5248۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط ہے۔ جب وہ دنیا سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ قید خانے اور قحط سے جدا ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5249۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5250۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5251۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ کہا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر و فاقے کو مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال تیار رکھو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف فقر سیلاب کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5252۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کی راہ میں جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے اتنی کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ مجھ پر 30 دن رات بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھاتا ہے، البتہ اتنی قلیل چیز تھی جسے بلال کی بغل چھپا لیتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5253۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5254۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور عطا فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5255۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، 2 خصلتیں جس شخص میں ہوں اللہ اسے شاکر صابر لکھ دیتا ہے۔ جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی اقتداء کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے جو اس کو اس پر فضیلت عطا کی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ اسے شکر گزار صبر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اور جو چیز اسے نہیں ملی اس پر افسوس کرتا ہے تو اللہ اسے شاکر و صابر نہیں لکھتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5256۔ حضرت ابو عبد الرحمن حبلی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک آدمی نے ان سے سوال پوچھا، کیا ہم مہاجر فقراء میں سے نہیں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم رات بسر کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تیرے رہنے کے لیے گھر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تم تو مالداروں میں سے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم تو بادشاہ ہو۔ عبد الرحمن نے کہا، 3 آدمی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میں اس وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا، ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی خرچہ ہے نہ سواری اور نہ ہی ساز و سامان۔ انہوں نے انہیں فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم کچھ چاہو تو تم ہمارے پاس آنا، اللہ نے تمہارے لیے جو میسر فرمایا وہ ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارا معاملہ بادشاہ سے ذکر کریں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم صبر کرتے ہیں اور ہم کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5257۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ فقراء مہاجرین کا بھی ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان کے حلقے میں شامل ہو گئے، میں بھی اٹھ کر ان کی طرف چلا گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین کو اس بات کی بشارت دی جائے جس سے ان کے چہرے خوش ہو جائے، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے چمکنے لگے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ میں ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5258۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا مجھے حکم فرمایا، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں، اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، اگرچہ وہ قطع رحمی کرے۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ وہ کلمات عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5259۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھی، کھانا، عورتیں اور خوشبو۔ آپ کو 2 چیزیں مل گئیں، ایک نہ مل سکی۔ آپ کو عورتیں یعنی ازواج مطہرات اور خوشبو مل گئی، لیکن شکم سیر کھانا نہ ملا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5260۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو اور عورتیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5261۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، زیادہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے مخلص بندے زیادہ نعمت گزاران نہیں ہوتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5262۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی طرف سے ملنے والے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5263۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوک میں مبتلا ہوا یا کسی چیز کا ضرورت مند ہوا اور اس نے اسے لوگوں سے چھپائے رکھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے سال بھر کے لیے رزق حلال عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5264۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اپنے اس مومن عیالدار بندے کو پسند کرتا ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5265۔ حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں، ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا تو انہیں شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اللہ عز و جل کا فرمان سنتا ہوں کہ اس نے ایک قوم کو ان کی شہوات پر معیوب قرار دیتے ہوئے فرمایا، تم نے اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگانی میں حاصل کر لی اور تم نے ان سے استفادہ کر لیا۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیوں کا ثواب دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے، لہٰذا انہوں نے اسے نہ پیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5266۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے فتح خیبر سے پہلے کبھی بھی سیر ہو کر کھجوریں نہیں کھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5267۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل خط کھینچا اور ایک خط اس مربع کے وسط میں اس سے باہر جاتا ہوا کھینچا، اور کچھ اس وسط والے خط کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، اور فرمایا، یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل یعنی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو باہر کی طرف نکل رہی ہے یہ اس کی امید ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط پیش آمدہ حادثات ہیں، اگر ایک اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ دوسرا اسے دبوچ لیتا ہے، اور اگر یہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5268۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط کھینچے تو فرمایا، یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ وہ اسی اثنا میں ہوتا ہے تو زیادہ قریب والا خط اچانک اس تک آ پہنچتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5269۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان ہی رہتا ہے، دنیا کی محبت کے بارے میں اور لمبی خواہشوں کے بارے میں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5271۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شخص سے توبہ نہ کرنے اور نیک عمل نہ کرنے کا عذر زائل کر دیا جس کی اجل کو مؤخر کیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5272۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرتا ہے، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ توبہ کرنے والے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5273۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو اور اپنے آپ کو اہل قبور یعنی مردوں میں سے شمار کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5274۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو میں اور میری والدہ اپنے مکان کے کسی حصے کی لپائی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم مکان کے کسی حصے کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاملہ یعنی موت اس سے زیادہ تیز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5275۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشاب کرتے تو مٹی سے تیمم کرتے۔ میں عرض کرتا اللہ کے رسول پانی تو آپ کے قریب ہی ہے، آپ فرماتے مجھے کیا پتا شاید کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5274۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی کے پاس رکھا پھر کھولا تو فرمایا اور وہاں اس کی آرزویں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5277۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی، ایک اس کے پہلو میں اور ایک اس کے دور گاڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اجل ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آرزویں ہیں، وہ آرزویں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی آرزو کے پورے ہونے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5278۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5279۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں اور اس 60-70 سے تجاوز کرنے والے ان میں سے کم ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5280۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی پہلی صلاح آخرت کا یقین اور دنیا سے بے رغبتی ہے، جبکہ اس کا اول فساد بخل اور لامحدود آرزویں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5281۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موٹا چھوٹا کپڑا پہننے اور روکھا سوکھا کھانے کا نام دنیا سے بے رغبتی نہیں بلکہ آرزوؤں کا کم ہونا دنیا سے بے رغبتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5282۔ حضرت زید بن حسین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت امام مالک سے سنا، ان سے دریافت کیا گیا دنیا سے بے رغبتی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا حلال کمائی اور امیدوں کا کم ہونا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5283۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ایسے مالدار کو پسند فرماتا ہے جو پرہیزگار گمنام ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5284۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا آدمی بہتر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اس شخص نے عرض کیا سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5285۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اسے اس کے ساتھی سے ملائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ نمازیں جو اس نے اس کی نمازوں کے بعد پڑھی وہ کہاں گئی، اور اس نے جو اس کے بعد عمل کیے وہ کہاں گئے؟ یا فرمایا اس نے اس کے بعد جو روزے رکھے تو وہ کہاں گئے؟ ان دونوں کے مابین تو زمین و آسمان کے مابین فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5286۔ حضرت ابو کبشہ ادماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 3 خصلتیں ہیں، میں ان پر قسم اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اسے یاد کر لو۔ وہ چیزیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں یہ ہیں، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، جس بندے کی حق تلفی کی جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور بندہ جب کسی سے سوال کرتا ہے تو اللہ اسے فقر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رہی وہ بات جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس کو خوب یاد رکھنا۔ پس فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور وہ اس علم کے مطابق اللہ کی خاطر عمل کرتا ہو، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے علم دیا ہو لیکن اسے رزق نہ دیا ہو اور وہ نیت کا اچھا ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں مالدار شخص کی طرح خرچ کرتا، ان دونوں کے لیے اجر برابر ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال عطا کیا لیکن علم نہیں دیا تو وہ علم کے بغیر اپنے مال کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نہ تو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اسے حق کے مطابق خرچ کرتا ہے، یہ شخص انتہائی برے درجے پر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح عمل یعنی خرچ کرتا، وہ صرف نیت ہی کرتا ہے جبکہ دونوں کا گناہ برابر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5287۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اطاعت والے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ اسے کس طرح کام پر لگاتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5288۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیے، اور کم عقل شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش کے تابع کیا اور اللہ پر امید باندھ لی کہ وہ غفور و رحیم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5289۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم ایک مجلس میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر پر پانی یعنی غسل کے اثرات تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کو خوش طبع دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگوں نے مالداری کے متعلق غور و خوض کرنا شروع کر دیا، کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تقوی والے شخص کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے اور حقیقی خوشی نعمتوں میں سے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5290۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ماضی میں مال ناپسندیدہ چیز تھی جبکہ آج وہ مومن کی ڈھال ہے، اور فرمایا اگر ہمارے پاس دینار نہ ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں بے وقت سمجھتے، اور فرمایا جس شخص کے ہاتھ میں مال ہو وہ اسے کارآمد بنائے، ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا دور ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہوا تو وہ پہلا شخص ہوگا جو حصول دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا، اور فرمایا حلال فضول خرچی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5291۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت منادی کرنے والا منادی کرے گا، 60 سالے کہاں ہیں؟ اور یہ 60 سال وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عمر عطا نہیں کی تھی، جس نے نصیحت پکڑنی تھی وہ نصیحت پکڑتا اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والے بھی آئے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 5292۔ حضرت عبداللہ